اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلق مسائل حاضر ہیں۔ ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ لوگ بینک سے اپنی پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ رکھ کر لون لیتے ہیں، ان کی پراپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ ہمیں اسسمنٹ کے لیے ہمارا ادارہ ہے، ہم بینک کو اس کی ویلیو نکال کر بتاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر بینک لون جاری کرتا ہے۔ تو یہ جو وعدہ سود پر بینک قرضہ دے رہا ہے اور ہم اس کی ویلیو پر پراپرٹی کی بتا کر بینک کو گویا کہ یس کہتے ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں، تو ہم اس میں قصوروار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، کسی پراپرٹی کی ویلیو نکال کر بتانا صرف اس میں تو فی نفسی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ تو پراپرٹی ایجنٹ بھی ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کے بتانا ذرا کتنے کی اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل ہے کہ بینک کو آپ بتا کر اس کے اوپر وہ بینک پھر ایک اور کارروائی کرتا ہے جس سے ایک سودی معاملہ مارز وجود میں آتا ہے۔ اس قسم کے معاملات جو فی نفسی ہی جائز ہوں، لیکن اگر کسی اور کو ہم وہ کام کر کے دیں تو وہ اس کا مس یوز کرے گا۔ اس میں اگر کام کرنے والا اس برائی میں تعاون کی نیت نہ کرے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے لیے صرف ویلیو نکال کر بتانا بالکل جائز، اور اس کی اجرت لینا، جیسے کہ آپ نے لکھا تھا کہ فیس جو ہے وہ ہم بینک سے پھر بینک ہمیں پے کرتا ہے، تو آپ بینک سے اجرت لینا شرعاً بالکل صحیح ہوگا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے بزرگان دین نے فرمایا اگر کوئی گرجا گھر کی تعمیر کروائے تو انسان اگر صرف مزدوری کے میں ایک عمارت بنا رہا ہوں، اب اس عمارت کو کس کام میں استعمال کیا جائے گا اس میں تعاون کی نیت نہ ہو تو اس کی اجرت لینا جائز۔ اسی طرح باہر کے ملکوں میں اور یہاں پر بھی بہت سے لوگ ٹیکسیاں چلاتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے مجھے پب میں اتار دو، کوئی کہتا ہے چرچ میں لے جاؤ، کوئی یہاں پر بھی کسی گناہ کی جگہ پر جانے کا کہے تو کیا ٹیکسی ڈرائیور اس کو لے کے جائے گا تو گناہ گار ہوگا؟ ہاں، اگر تعاون کی نیت کرے گا کہ چلو میں برائی کی جگہ تمہیں لے کے جاتا ہوں، اس میں تعاون کی نیت کرے تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر نیت نہ کرے، بس کہ بھی میں اب تو اپنی ٹیکسی چلا رہا ہوں، یہ کہاں جانا چاہتا ہے، کیا اتر کے کیا کرے گا، اس کا میرا ہیڈک نہیں ہے، تو یہ صحیح۔ اسی طریقے سے آپ اگر دکان یا مکان کرائے پر دیتے ہیں، اگر ہم یہ قید لگا دیں کہ اس میں دکاندار یا کرایہ دار دکان میں ہو یا مکان میں کوئی ناجائز کام نہ کرے، اگر کرے گا تو مالک قصوروار ہوگا، تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر آپ دکان کرائے پر دیتے ہیں، مکان دیتے ہیں، اور آپ کا نیت کسی بھی برائی میں تعاون کرنے کی نہیں ہے، اب کرایہ دار کو اس میں برائی یا خلاف شرع طریقے سے خرید و فروخت کرتا ہے، اس پر مالک دکان یا مالک مکان پر کوئی وبال نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال اس میں کراہت ضرور ہے۔ اگر آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کراہت سے مراد ناپسندیدگی، لیکن بہرحال ہے شرعاً جائز۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تحصیل آفس میں رجسٹریاں ہوتی ہیں اور ان کی تصدیق نمبردار کرتا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم لوگ بھی اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نمبردار کے، اور انگوٹھے اور دستخط وغیرہ کروانے میں ہم لوگ معاون ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات لوگ جاتے جاتے ہمیں اپنی خوشی سے کوئی چیز دے جاتے ہیں، تو ہمارا اس کو لینا کیا حکم شرع رکھتا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص باقاعدہ ڈیوٹی پر ہے اور اپنی ڈیوٹی یعنی گورنمنٹ جاب پر جیسے ہے اور گورنمنٹ کا کام کر رہا ہے، اب کوئی دینا چاہے تو بہتر ہے کہ اس کو نہ لے، بہتر ہے کہ نہ لے، کیونکہ وہ باقاعدہ اس کام کی گورنمنٹ سے اجرت لے رہا ہے۔ یہ اگرچہ اجرت نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ لینا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ چیز معروف ہو جاتی ہے کہ یار جاتے ہوئے تھوڑا پیسہ دے دینا، اور پھر انسان کے دل میں بھی لالچ پیدا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، اور وہ کام کہ جو اسے دیانتداری سے اس کی وہ سیلری لے رہا ہے، باقاعدہ وہ امپلائی ہے، وہ اس انعام کے لالچ میں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو تو منع ہی کریں گے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور پھر اس میں تہمت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی پکچر لے لے، آج کل ویڈیو بنا لے کہ یہ رشوت لے رہا تھا اور فلاں تھا، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن جیسے شخص کا ذکر ہے کہ ویسی مطلب ہیلپر کے طور پہ ہو جاتا ہے، باقاعدہ اس کی کوئی جاب نہیں ہے اور لوگ اپنی خوشی سے اس کو کچھ دے جاتے ہیں اجرت وغیرہ، یعنی کوئی تحفہ وغیرہ گفٹ کے طور پر، اس کے لیے شرعاً جائز ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ اس کی شرط نہ رکھے کہ یہ کام کرواؤں گا مجھے پیسے لیں، کرتا رہے ایک ساتھ، تو مسئلہ نہیں ہے، لے سکتا ہے۔ ایک یہ بہن نے کویشچن کیا، پہلے میں ایک کال لیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں تھوڑی بہت پرابلم رہتی ہے، تو کیا میں گھر میں نماز اگر ادا کروں تو فرض ادا ہو جائے گا؟ مطلب جماعت سے نہ پڑھوں تو یوں؟ ہاں، یعنی گھر میں ادا کروں، مسجد میں جا کے نہ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور جزاک اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ اور بدنگاہی کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور
اور میں سعودی میں رہتا ہوں اور اثر کا یہاں اذان تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے، تو کیا اس ٹائم میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک بہن نے کویشچن کیا تھا کہ ہمارے اگر بچے فرض کر لیں 21-22 سال کے ہوں تو کیا ماں باپ ان سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ رات میں اپنے موبائل ہمارے حوالے کر دو، لے کے بستر پہ نہ سو، کہ ہو سکتا ہے بچے مس یوز کریں. اور اسی طریقے سے کیا ہم ان کے موبائل کے پاس ورڈز مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی دو پاس ورڈ تاکہ جب ہم چاہیں کھول کر تمہارا موبائل دیکھ سکیں. دیکھیں، اگر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین پر یقیناً یہ ذمہ داری بلوغت سے پہلے تو انتہائی ضروری ہے کہ بچوں کی دینی تربیت کریں، اخلاقی تربیت کریں، انہیں فرض علوم سکھائیں، یعنی عقائد بمع دلائل سکھائیں، احکام شرعیہ عملیہ سکھائیں جو ان کی عبادات وغیرہ کے لیے ضروری ہیں، معاملات کے لیے ضروری ہیں، جیسے طہارت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پیسہ اگر آ گیا تو حج، زکوٰۃ اور قربانی. پھر اسی طریقے سے خرید و فروخت کے معاملات، کرائے پہ چیزوں کو لینا دینا. پھر اگر بچوں کی شادی کے معاملے آتے ہیں تو ان کو سکھانا چاہیے بچوں کو کہ حقوق زوجین کیا ہوتے ہیں، مسائل کیا ہوتے ہیں، یہ چیزیں سکھانا. اس کے علاوہ پھر گناہ صغیرہ کبیرہ، یہ تربیت تو کامل کرنا بلوغت سے پہلے والدین کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے. بالغ ہو جانے کے بعد اتنی زیادہ والدین سے شریعت مطالبہ تو نہیں کرتی اگر آپ تربیت کامل کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی نگاہ رکھنے کا حکم دیتی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد ایسی ہے کہ آپ کو خوف ہے کہ اگر ہم اس طرح کے کوئی معاملات نہ کریں تو ہمارے بچے بے راہ روی کی طرف چلے جائیں گے، اور بچے بھی ایسے ہوں کہ اگر آپ یہ سختی کرتے ہیں تو ان میں ضد پیدا نہیں ہوتی، وہ اور زیادہ کوئی ہائپر ہو کر ضد میں کوئی غلط کام نہیں کرتے، تو پھر تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ بچے اچھے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ایک بات، یا پھر اگر آپ کریں تو اس میں اور ہٹ دھرمی پیدا ہوتی ہے کہ ہم بالغ ہو گئے تو ابھی تک ہم پر مسلط ہو، اور پھر وہ دوسری چیزوں سے اپنے ان شوق کو اور غلطیوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تو ایسی صورت میں سختی جائز نہیں ہوگی. بالکل نرمی سے معاملہ کریں، اور اگر آپ نرمی سے سمجھاتے ہیں اور بچے بے راہ روی کی طرف پھر بھی مسلسل جاتے ہیں تو والدین قابل گرفت نہیں ہوں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ فوری طور پہ یہ کہنا کہ جائز ہے ناجائز ایسا نہیں ہے، بلکہ حالات، ماحول، بچوں کی طبیعت، کیفیت، ان کا گناہوں کی طرف مائل ہونا یا نہ ہونا، ان سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھائیں. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ والدین کسی بھی خوف کی وجہ سے کچھ بیجا سختیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بچے مسلسل دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں پھر بغاوت کا مادہ بیدار ہوتا ہے، وہ غصہ اندر بھرتا رہتا ہے اور ایک دم پھٹتے ہیں بچے. اور خصوصاً اگر باہر کے ملکوں میں ایسا معاملہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ گھر چھوڑ کر ہی چلا جائے، یا کوئی کسی ادارے کو کہہ دے کہ میرے والدین مجھے تنگ کر رہے ہیں مسلسل. اس لیے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کریں، نگاہ بھی رکھیں، لیکن بہت زیادہ ایسا نہ کریں کہ سختی کر کے بچوں کو دین سے بیزار ہی کر دیں. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کرم، جلدی بولیے بھائی جان. سوال جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے بچپن میں چھوٹا سا تھا، میرے والدین نے ماموں کو دے دیا اور ولدیت ماموں کی لکھی گئی. تو 2011 میں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، پھر پھپھو کی. میں نے وہ گھر چھوڑ کے اب اپنے اصل ماں باپ کے پاس رہتا ہوں. تو اب شادی میرے کی یعنی کہ ہونی آئی ڈی کارڈ تو ماموں کے نام پہ بنا ہوا ہے، تو وہاں نکاح پہ کیا نام لکھا جائے گا؟ یعنی کہ اصل والد کا لیا جائے گا، جانتے صاحب اصل والد کے نام سے ہیں لیکن لکھا ہوگا ماموں کا. ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جان. حضرت آپ سے مجھے پوچھنا ہے کہ آپ نے جائز بولے غیر مسلم کی داڑھی اور آئی برو بنانا، تو میرے کام میں بھی نان مسلمز کے پی سی میں بھی کبھی مووی یا ڈی وی ڈی نہیں چلتی تو وہ کام رہتا ہے، تو ٹرانسفر کر دینا رہتا ہے، یا کسی بھی آفس. تو اس بارے میں مجھے آپ سے پوچھنا تھا، کیا میرے لیے جائز ہوگا؟ آفس میں کیا غلط کوئی کام کر دیتے ہیں آپ ان کے؟ نہیں، کچھ 1000 میں سمجھ لیجیے 10 کسٹمر ایسے رہتے ہیں جن کے پی سی میں موویز موویز وغیرہ. ٹھیک ہے موویز ٹرانسفر کرنا رہتا ہے ایک پی سی سے دوسرے پی سی میں. ٹھیک اور ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے جی حضرت، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ شرعی معذور نہیں ہوں لیکن زیادہ ری خارج ہونے کا مسئلہ ہے، تو ایسے میں قضاء عمری کیسے پڑھیں گے؟ اعتکاف، عمرہ، حج، ایسا بے ادبی کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ مسجد میں رکیں گے اور بار بار کا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی بھائی جان. جی میرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ ہم گاڑی چلاتے وقت اپنی نگاہوں کی کیسے حفاظت کریں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں
تو وہاں پر اپنی نگاہوں کی کیسے حفاظت کریں؟ کبھی سیڑھیوں پہ چلتے ہوئے کوئی لڑکی سامنے آ جاتی ہے، ہم کوشش تو کرتے ہیں بچنے کی. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کبھی سالگرہ وغیرہ ہوتی ہے کسی لڑکی کی یا کسی کی، تو ادھر کیک وغیرہ دیتے ہیں، تو ہم وہ کیک وغیرہ ہمارا کھانا کیسا؟ ٹھیک ہے. چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ ٹرین پہ جا رہا تھا، وہاں پہ جو میری سٹی سے لے کر دوسری سٹی کا جو کرایہ ہے 350 روپے ہے. اچھا. تو میں نے ٹی ٹی کو کہا، مجھے اسٹیشن پہ ٹکٹ نہیں ملی، میں نے ٹرین چلتی ٹرین پہ چڑھ گیا. تو آگے جا کر اس نے ٹی ٹی کو میں نے کہا میری ٹکٹ کاٹ دیں، اس نے کہا آپ کے 450 روپے ہوں گے. میں نے کہا 450 تو نہیں ہوں گے، ہمارے 350 روپے ٹکٹ ہوتی ہے جو ہوتی ہے آفیشلی. جی جی. تو آگے جا کر اس نے مجھ سے کہا آپ 200 دے دیں، آپ کی بس ٹکٹ ہو گئی. تو اب اس میں میرا کیا حکم ہوگا؟ ویسے 350 روپے ٹکٹ ہوتی ہے. جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو. ابھی یہ کویشچن لے لیتے ہیں. یہ بھائی نے کہا کہ گھٹنوں کا مسئلہ ہے تو کیا میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں، یعنی ترک جماعت کر لوں؟ دیکھیں اگر اتنا پین ہے کہ چلنا آپ کے لیے بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے، اور یا آپ چلے جاتے ہیں لیکن واپس آ کے بہت دیر تک گھٹنوں میں درد ہوتا رہتا ہے، تو آپ کے لیے ترک جماعت کے لیے باقاعدہ یہ عذر ہے. آپ بالکل گھر میں نماز پڑھیں، لیکن یہ ذرا ہمیں غور کر لینا چاہیے. بعض اوقات ہم دنیا کے کاموں کے لیے سارے بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں، بیسک جنرل بات کہہ رہا ہوں. لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک دم پین بڑھ جاتا ہے. بہت سے میں نے بوڑھوں کو دیکھا ہے بالکل چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کے پھر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ غالباً وہ اتنا جھکتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، وہ رکوع سجود بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اچھی طرح غور کر لیجئے کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ نفس کوئی ہیلا کر رہا ہو، تو پھر تو آپ کو نفس پہ غلبہ حاصل کرنا ضروری ہے اور جماعت سے پڑھیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں واقعی آپ کو ویلڈ آپ کی ریزن ہے، معقول آپ کا عذر ہے، تو آپ گھر پہ نماز پڑھیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر کے وہاں پر جائیں، انشاءاللہ اجازت ملے گی. یہ بچے نے ایک صاحب نے پوچھا یہ بد نگاہی کسے کہتے ہیں اور اس سے کیسے بچیں؟ دیکھیں بد نگاہی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنا شریعت نے منع کیا ہے اس کو آپ دیکھیں، یہ ہے بد نگاہی. بری نظر اس کو کہتے ہیں. بد مانے بری، بد نگاہی کرنا یعنی بری نظر ڈالنا. تو اب یہ مطلب ہے کہ زندہ عورت پر، اور خاص طور پہ اگر وہ مسلمان عورت ہے، تو یہ اس کو دیکھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اس طریقے سے نہیں کہ مطلقاً نظر. چلے اس پہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ بھی مختصر سا بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کو عرض کر رہے تھے کہ بد نگاہی یہ ہے کہ جہاں شریعت نے دیکھنا، نظر ڈالنا منع کیا ہے وہاں پہ نظر ڈالی جائے. تو لہٰذا اگر کسی کا ستر کھلا ہوا ہے، جیسے بعض لوگ رانے کھولے ہوتے ہیں، گھٹنے کھولے ہوتے ہیں، تو مرد کے اس مقام پر بھی نگاہ ڈالنا منع ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیریش لڑکا ہے، جیسے خوبصورت لڑکے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر دل میں کوئی برا خیال آ سکتا ہے، وہاں بھی نکاح کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اسی طریقے سے خواتین، مسلمان عورت ہے اور وہ اس کے فرض کر لیں اس نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ جس لباس کو دیکھیں تب بھی جسم کی حیت بالکل واضح طور پہ ظاہر ہو رہی ہے. جیسے آج کل چست لباس پہننے کی بہت عادت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حدیث کے وسیع مضمون کے تحت دیکھا جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں لباس پہنے ہوئے برہنہ عورتیں ہوں گی. تو اس کی یہ تشریح بیان کی، یا تو اتنا باریک لباس ہوگا کہ اندر سے جسم جھانک رہا ہوگا، یا اتنا مختصر ہوگا کہ ستر کی حفاظت بھی مشکل ہوگی، یا اتنا چست لباس ہوگا کہ جسم کے وہ حصے کہ جن کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا وہ بالکل ظاہر ہوں گے. تو ایسی اگر کوئی مسلمان عورت ہے تو اس کے اوپر پھر نگاہ ڈالنا منع ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی برقع پہنے ہوئے خاتون ہیں، یا کوئی بچی ہے اس نے شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے لیکن اسکارف پہنا ہوا ہے اور کافی نیچے تک اس کے ہے، اس پہ اچانک نگاہ پڑ جائے تو اس کا اتنا سخت حکم نہیں ہے. اچانک کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ دیکھیں اور پورے نگاہوں تک آخر تک پہنچا دیں اس کو، لیکن یہ چونکہ جسم کا کوئی ایسا حصہ ظاہر نہیں ہو رہا، چست لباس بھی نہیں پہنا ہوا ہے، تو اس میں مطلب وہ اتنا شدت والا حکم نہیں ہوگا. لیکن دیگر معاملات میں ہے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. اسی طریقے سے پھر کوئی فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ان میں کوئی ایسے مناظر کہ جن کو دیکھنے کے بعد طبیعت میں وہ اشتعال پیدا ہو اور پھر نفس و شیطان غالب ہو کر ہمیں کسی گناہ کی طرف لے جائیں، ان مناظر کو دیکھنا بھی شرعی لحاظ سے منع ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ نگاہ کہ جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے، جو فی نفسی ہی برائی کی طرف نہ بھی لے کے جائے لیکن شریعت نے اس کو ڈالنا منع کیا ہو، وہ سب بد نگاہی ہے. اور اس سے بچنے کا طریقہ بہترین اللہ تبارک و تعالی کے دیکھتے رہنے کے احساس کو زندہ رکھنا.
جس کو اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ زبان سے یوں کہتے رہا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اور فرض کر لیں گے لوگوں کے سامنے ریاکاری کا اندیشہ ہو تو دل سے کہتے رہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خاص طور پہ ایسے مقام پر کہ جہاں پر بد نگاہی کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اچھوں کی صحبت میں رہیں، اخروی امور پہ زیادہ توجہ کریں، اپنی موت کو یاد کریں، کبھی کبھار قبرستان چلے جایا کریں، وہاں کے مردوں کو دیکھیں، ان قریب اگر ہم غلط کام کر کے مریں گے ہم نے بھی یہاں پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے عذابات قبر شروع ہو جائیں۔ ہاسپٹل میں کبھی چلے جائیں، ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں، وہاں لوگ جو آہیں کراہیں سسکیاں بھر رہے ہیں یا آخری اسٹیجز پر ہیں انہیں دیکھیں کہ اب یہ چاہتے ہوئے بھی نیک عمل نہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے گناہوں کے بعض ایسے لوگ اچانک قوم میں چلے گئے تو گناہوں سے توبہ تک نہیں کر سکے ہیں، مجھ پر بھی یہ معاملات آ سکتے ہیں، تو اس لیے مجھے گناہ سے بچنا چاہیے اور خاص طور پہ نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، تو طبیعت میں بڑی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، یہاں پہ عصر جو ہے وہ جلدی پڑھ لی جاتی ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں وہاں جو عصر ہوتی ہے اگر ہم اس کو ائمہ مجتہدین کے قواعد و ضوابط کے تحت دیکھیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وقت عصر کا قرار دیا اس کے مطابق ہو رہی ہے، جبکہ احناف کی عصر اس کے بعد ہوتی ہے، یعنی وہ چیزوں کے سایہ جب ایک مثل بنتا ہے تو وہ عصر ان کے ہاں ہے۔ ہمارے نزدیک سایہ اصلی کے علاوہ چیزوں کا مطلب جب سایہ دو مثل ہوتا ہے، ڈبل بنتا ہے، تب عصر شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ حنفی ہیں اور آپ کو بعد میں نماز ادا کرنے کا حنفی وقت میں بالکل ٹائم ملتا ہے تو آپ پہلے نہیں پڑھ سکیں گے، پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ ظہر کا وقت چل رہا ہے، آپ عصر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر صورتحال یہ ہے کہ اسی وقت آپ کو اجازت ملے گی شاپ سے، آفس سے، اس کے بعد پھر کام شروع ہو جائے گا اور عصر حنفی آپ اس وقت میں ادا نہیں کر سکیں گے، قضا کا خوف ہوگا، پھر آپ اس میں بالکل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اچھی طرح دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن میں ہی ماموں کو دے دیا گیا تھا تو ولدیت میں انہی کا نام لکھا گیا ہے، لیکن والد کے نام سے یہ معروف ہے، سب کو پتہ ہے کہ اصل والد یہ ہیں، ماموں نے ویسے نام لکھوایا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ شادی ہوگی تو NIC میں ماموں کا ولدیت میں نام لکھا ہے تو نکاح نامے میں کس کا نام لکھا جائے گا؟ دیکھیں جس طریقے سے آپ ڈاکومنٹس میں باپ کی جگہ ماموں کا نام لکھتے رہے ہیں مجبوری کے تحت، ایسے ہی نکاح نامے میں چونکہ یہ آپ کے شناختی کارڈ پہ جو نام ہے وہی لکھنا ہوتا ہے، قانونی کارروائی، ورنہ یہ جعلی آپ کا نکاح نامہ کہلائے گا، اس پہ کیس بھی بن سکتا ہے بعض اوقات، تو اس لیے آپ وہی ماموں کا نام لکھوائیں، اور جب قاضی صاحب ایجاب و قبول کروائیں اس میں کہہ دیں کہ والد صاحب کا نام لے دیں، وہاں چاہے لکھوا دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا نسب نہیں بدل رہے بلکہ کاغذاتی مجبوری کی بنا پر کسی اور کا نام لکھوایا گیا ہے تو اس کی گنجائش نکل جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک PC سے دوسرے PC میں بعض اوقات ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہوں تو غیر مسلمین PC لے آتے ہیں کہ اس میں مووی ٹرانسفر کر دو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں غیر مسلم کے لیے اس قسم کے کام آپ کر سکتے ہیں، مووی وغیرہ ٹرانسفر کرنا، کیونکہ غیر مسلم تو شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے اور آپ کر کے اس کے پیسے لے سکتے ہیں، اس میں شرعاً گنجائش نکلے گی، مسلمان کے لیے نہ کریں یہ بہتر ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ویسے میں شرعی معذور نہیں ہوں، یعنی یہ نہیں کہ مستقل ریح کے خارج ہونے کا مسئلہ ہو، لیکن کبھی کبھار غلبہ ہوتا ہے تو اب میں کیا کروں؟ قضا نمازوں کا، اعتکاف کا، عمرے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تو شرعی مجبوری ہے، کیا کریں، انسان کو پرابلم ہوتی ہے، تو لہٰذا عمرے میں تو جب آپ طواف کر رہے ہوں بس آپ کو اس وقت وضو قائم رکھنا ہے، باقی سعی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آب زمزم پیتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، طواف میں وضو قائم رہنا چاہیے، وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر کے آ کے آپ کو مطلب طواف کو جاری رکھنا ہوگا۔ اور اعتکاف کے اندر مسجد میں ویسے بھی مطلب یہ کہ ریح کا خروج کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی صحن کی طرف چلا جائے، لیکن اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے کہ اگر معتکف مسجد میں ہے لازم بات ہے کہ عوارضات طبعیہ تو اس کے ساتھ ہیں، کیا کرے گا وہ، تو اس لیے وہاں پر گنجائش نکلے گی۔ اور قضا نمازیں وغیرہ اگر ہیں یا ریگولر نمازیں ہیں، آپ چونکہ شرعی معذور نہیں، اگر نماز کے دوران ایسا ہوتا ہے تو بالکل وضو ٹوٹے گا، آپ کو نیا وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی چلاتے ہوئے نگاہ کی حفاظت کیسے کریں؟ تو دیکھیں ابھی آپ کو میں نے سمجھایا کہ اچانک جو نگاہ پڑتی ہے وہ معاف ہوتی ہے، گاڑی چلاتے ہوئے آپ کسی پہ خاص نگاہ تو غلط چیز پہ جما نہیں سکتے ہیں، تھوڑا سا دیکھا لیکن آپ کو فوراً اس طرح متوجہ ہونا ہوگا ورنہ پھر آپ کہیں اور پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر میں ہی، تو اس لیے مطلب گاڑی چلاتے ہوئے بھی حفاظت کریں، لیکن یہ نہیں ہے ہماری شریعت نے کہا کہ آپ چلا رہے ہیں، ایک عورت جا رہی ہے برقعے میں نگاہ پڑ گئی تو آپ نے کہا یہ بھی حرام ہو گیا، ایک عورت بغیر برقعے کے جا رہی ہے لیکن جسم کورڈ ہے، کوئی جسم کا اعضاء اس کے نمایاں نہیں ہے، اس پہ نگاہ پڑ گئی تو حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ نگاہ کی حرمت کا معاملہ کہاں پر جا کر شروع ہوتا ہے. لہذا اچانک اٹھنے والی نگاہ معاف ہوتی ہے. اور اسی طرح چلاتے ہوئے جب ہم گاڑی چلا رہے ہیں یا ویسے بھی چل رہے ہیں, ہمارے نگاہ کے دائرے میں دائیں بائیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جیسے آپ اسٹاپ پہ کھڑے ہیں, فرض کر لیں, آپ سامنے دیکھیں لیکن غور کیجئے گا, ادھر عورتیں کھڑی ہیں تو وہ بھی نگاہوں کے دائرے میں آ رہی ہیں, ادھر بھی آ رہی ہیں. اب اگر یوں ہو کہ یوں کر کے آپ ایک کور لگا لیں گتا کہ یہاں پہ بھی نگاہ نہ پڑے, یہاں ایسے تکلف کی شریعت نے مطلب ہمیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا ہے. تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی حتی الامکان آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں, لیکن نگاہ پڑ جائے تو وہ معاف ہوگی. دوسرے نے کہا یونیورسٹی میں ہم ہوتے ہیں, وہ ایجوکیشن ہوتا ہے مسئلہ, وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں تو کیا حکم شرع ہے؟ وہاں پہ بھی یہی ہے کہ چونکہ دیکھیں آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے, بہتر تو یہ ہے کہ لڑکوں کے کوئی کالج یونیورسٹی جہاں خالص لڑکے ہوں وہاں پر جائیں. لیکن اگر اس قسم کا پرابلم ہے تو پھر آپ حتی الامکان جتنا اپنی نگاہ کو بچا سکتے ہیں نگاہ نہ جمائیں, چہروں کے اوپر, جسم کے اوپر. اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں, ایسے مقام پہ نہ کھڑے ہوں کہ زیادہ تر نگاہ پڑے, دوسری جگہ جا کے آپ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہونا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے گا. یہ کہتے ہیں یوں ہی بعض اوقات سیڑھیوں سے چڑھتے اترتے لڑکیاں سامنے آ جاتی ہیں یا جسم ٹچ ہو جائے غلطی سے, تو مطلب وہی بات ہے کہ جب آپ بچنا چاہتے ہیں, تقوی اختیار کر رہے ہیں, لیکن ماحول ایسا ہے کیا کریں. اب دیکھیں نا آفیسز کے اندر بھی ہوتا ہے, آپ مارکیٹ میں چلے جائیں وہاں عورتیں ہیں, آپ اسٹاپ پہ کھڑے ہوں عورتیں ہیں, آپ کے خاندان میں دیکھ لیں شادی بیاہ کے معاملات میں عورتیں بعض اوقات مکس گیدرنگ ہوتی ہے خاندانوں کے اندر, اور جانا بھی پڑ جاتا ہے بعض لوگوں کو. تو ایسی صورت میں شریعت نے یوں نہیں کہا کہ آپ غاروں میں چلے جائیں اور ذرا بھی آپ کی نگاہ اٹھی تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. جتنا ہو سکے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, باقی اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری یونیورسٹی میں کوئی لڑکی کی سالگرہ ہو اور اس کا کیک ہمیں ملے تو کھانا کیسا ہے؟ تو کھا سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ خاص لڑکی آپ کو کوئی تحفہ دے, آپ اجنبی لڑکی کو دیں, یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پہ کوئی مطلب گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے, جیسے کالجز میں یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہے, اگر لڑکی کی ہو رہی ہے تو وہ خاص آپ کو آ کے کیک تو نہیں دے رہی کہ چلو بھئی یہ کلاس فیلوز ہیں, لڑکیوں کو بھی مل جائے گا اور لڑکوں کو بھی کیک ملے گا. ایسی صورت میں چونکہ یہ خاص لڑکی کا تحفہ آپ کے لیے نہیں آیا بلکہ تو پوری کلاس والوں کے لیے تھا جس میں آپ بھی شامل تھے, تو گنجائش نکل سکتی ہے, آپ اس کو تناول فرما سکتے ہیں. ایک ہی کہتے ہیں کہ میں نے ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا, 350 روپے شاید 350 روپے کرایہ تھا, اور ٹکٹ نہیں لیا, جلدی ٹرین نکل رہی تھی, چڑھ گئے. تو اب وہ گارڈ صاحب آگے کہا کہ 450 روپے ہوں گے, کیونکہ وہ جرمانے کے ساتھ بتا رہے ہوں گے. اور جب انہوں نے ہچر مچر کی تو انہوں نے کہا اچھا 200 دے دو اور معاملہ ادھر ادھر کر لیں. تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا, آپ کو پورے یا تو 450 دیں, آپ جرمانے کا معلوم کریں کتنا لگتا ہے, واقعی اتنا ہے تو آپ کو اتنا ہی پے کرنا چاہیے تھا. اگر آپ 200 روپے دیں گے تو لازم بات ہے کہ وہ گارڈ صاحب کی جیب میں جا رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کی جیب میں نہیں جائیں گے, ٹکٹ تک نہیں جائے گا, کیونکہ اب لازم بات ہے 200 ٹکٹ تو ویسے 350 روپے تھا, وہ 200 مانگ رہے ہیں. تو یہ رشوت ہے, دینا بھی گناہ, ان کا لینا بھی گناہ, اور ہمارے ملک کا بھی نقصان. تو ایسا ہرگز نہ کریں, اگر آپ نے کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. کچھ آفرز کوسچن ہیں وہ میں لے لیتا ہوں. ایک ہی بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر پانی میں ایک قطرہ نجاست گرے اور ابھی پھیلی نہیں تھی اور اس کو بعینی ہم نے نکال لیا تو کیا حکم شرع ہے؟ جس سے بلڈ گرے اگر اور ابھی بالکل جیسے گرا ہم نے اس کو نکال لیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نجاست جو ہے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ پانی میں سرائیت کرتی ہے, اتنا زمین پر یا ویسے سرائیت نہیں کرے گی جتنا تیزی کے ساتھ پانی میں سرائیت کرتی ہے. لہٰذا اگر اس میں ایک قطرہ بھی نجاست گری, چاہے آپ نے اپنی دانش میں اس کو فوراً نکال لیا, لیکن بہرحال اس پانی کو ناپاک قرار دیا جائے گا. اسے آپ پاک کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سے پاک پانی ڈالیں, جب دوسری طرف سے بہنے لگ جائے, یعنی پہلے وہ نجاست تو آپ نے جیسے نکال لی, بلڈ وغیرہ کچھ بھی ہے, ایک طرف سے پانی ڈالیں پاک, دوسری طرف سے جب بہنے لگ جائے تو یہ کل پانی پاک ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے کچھ سامان خریدا, زیادہ پیسوں کا بنا تھا, اس نے مجھ سے کم پیسے لیے تو میں واپس آ گیا, اور تو کیا جو میرے پاس پیسے بچے ہیں میں اسے اس سامان کا نفع سمجھ کے رکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ بھائی جان آپ کے سمجھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے جب آپ کو سامان دیا تو آپ کو اس کی اجرت جو طے ہوئی تھی, جو پیمنٹ تھی, جو سمن جس کو کہتے ہیں یا قیمت جو تھی, وہ دینا واجب تھے, اس کو پورا لینا واجب نہیں. اگر اس نے غلطی سے کم پیسے لے لیے تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو جا کر پورے پیسے دیں. تو ابھی یہ مال غنیمت نہ سمجھیں, یہ گناہ تھا, آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور فوراً سے پیشتر جا کر ان کو پیسے دیں. ان سے ہماری یہ والدائیں بھی ذرا درس حاصل کریں کہ اگر بچہ آ کر بتائے امی دکاندار نے تو پیسے ہی نہیں لیے مجھ سے, امی کہتی ادھر لا,
فوراً چھین کے 5-7 روپے اس کو دیے، باقی سب رکھ لیے، شاباش، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، بہت کم تولتا ہے۔ تو یہ اگر وہ کم تولتا بھی ہے، وہ غلط کام کرتا بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو شروع سے گناہ کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ بعض مائیں اسی طرح اپنے بچوں کو شروع سے مجرم بنا دیتی ہیں، اور بڑے ہو کے بچے پھر وہ حرام کام کرتے ہیں، اور بڑی معصومانہ انداز سے مائیں کہتی ہیں ہم نے تو تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلے ایک بات سماعت فرما لیں۔ یہ میں نے آپ کو قربانی پچھلے پروگرام میں قربانی کی شرائط ذکر کی تھیں، اس میں 4 شرطیں بتائی تھیں کہ مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، مقیم ہونا، مسافر نہ ہوں، اور چوتھا مالک نصاب ہونا۔ اور مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ضروریات زندگی سے زیادہ آپ کے پاس سامان کسی بھی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں، مکان کی شکل میں، دکان کی شکل میں، یا اضافی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اسی طرح شو روم وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، ان کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ مالک نصاب ہیں اور قربانی واجب ہے۔ تو یہ آج کے انٹرنیٹ پہ جو نیٹ ریٹ ہیں وہ پاکستان میں 1540 روپے تولہ ہے چاندی، تو 52.5 تولہ چاندی کے تقریباً 80,850 روپے بن رہے ہیں۔ یعنی آج کے حساب سے ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو جس کے پاس کم از کم 80,850 روپے قربانی کے ان دنوں میں ہوں، تو آپ ذرا بقرعید کے قریب اور اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، انٹرنیٹ سے اٹھا لیجئے گا کہ 1 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے، اور اس کو 52.5 تولہ سے 52.5 سے ضرب کر لیجئے گا تو ٹوٹل اماؤنٹ آ جائے گا۔ پھر دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ کسی بھی شکل میں ہو، ایک تولہ سونا جیسے ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو سکتا ہے، یا آپ کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے، چاہے آپ نے تجارت کی نیت سے رکھا ہے کہ نہیں رکھا، اضافی فالتو سامان، اس کی مالیت اگر اس رقم تک پہنچ جاتی ہے تو آپ پہ قربانی لازم ہوگی۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں تو کچھ دیر بعد میرے دل تھوڑا سا اچاٹ ہونے لگتا ہے، تو میں چلنا پھرنا شروع کر دیتی ہوں اور چلتے پھرتے قرآن پاک پڑھتی ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ ایسا نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم خوش دلی کے ساتھ قرآن پڑھو، اور جب طبیعت سیر ہو جائے تو قرآن بند کر دو۔ تو اس لیے بیزاریت کے ساتھ پڑھنا، زبردستی خامخواہ اپنے اوپر مسلط کرنا کہ طبیعت بالکل مائل نہیں ہو رہی، کوف سی محسوس ہو رہی ہے، لیکن آپ زبردستی پڑھ رہے ہیں اور پھر چل کے چلتے پھرتے قرآن عظیم جیسا عظیم کلام پڑھنا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ بالکل خوش دلی سے پڑھیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 آیات پڑھ کر ختم کریں گی تو اللہ تعالیٰ کم اثر قبول کرے گا معاذ اللہ، اور پورا سپارہ پڑھیں گے تو خوش ہو کے انعامات کی بارش کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایک لفظ بھی اللہ کی رضا کی خاطر پڑھیں، اگر مقبول ہو جائے، وہ ذات بے نیاز ہے، وہ بہت نواز دیتا ہے۔ اور ایک شخص کئی قرآن پڑھے لیکن بیزاریت کے ساتھ اٹھا کے پٹخ رہا ہے اور دل میں بیزاریت پیدا ہو رہی ہے، لیکن ایک تعداد فکس ہے جی کرنی ہے وہ تعداد پوری، ایسی بیزاریت کے ساتھ، کوفت کے ساتھ کی گئی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ خوش دلی سے پڑھیں، مختصر پڑھیں، اور پھر جب آپ کی طبیعت سیر ہو جائے بند کر کے رکھ دیں، دوسرے کام کر لیں، پھر دوبارہ طبیعت مائل ہو پھر شروع کر لیں، لیکن اس طرح کوفت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری عمر تقریباً 30 سال ہے اور میری قوت برداشت بہت کم ہے، جلدی غصہ آ جاتا ہے، اور میں مطلب یہ کہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتا ہوں۔ تو اب میں سوچتا ہوں کہ میں شادی کروں کہ نہ کروں، کیونکہ مجھے شدید خوف ہے میں بیوی کا حق پورا نہیں کر سکوں گا، سسرال والوں کے ساتھ میرے رویے خراب ہو جائیں گے، تو اگر میں شادی نہ کروں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ شادی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے، نفقہ بھی دے سکتا ہے، اور طبیعت بالکل نارمل ہے، ایسا نہیں کہ شادی نہ کرے تو زنا میں مبتلا ہو جائے یا اس کا خوف ہو، طبیعت بھی نارمل ہے، تو اس کے لیے شادی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں سرکار کے فرمان ہے کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس قسم کے معاملات کی وجہ سے اپنی طبیعت کو بنیاد بناتے ہوئے سنت ترک کریں گے تو مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی طبیعت پہ کنٹرول کریں، آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، بیانات وغیرہ سنا کریں، ہمارا احکام شریعت دیکھیں، درس بخاری دیکھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ میری کتاب قرب الہی بہترین کتاب ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، وہ اس طرح باطنی علاج کے لیے اور روحانی تربیت کے لیے بہت اچھے آپ کو مواد فراہم کرے گی، تو ان کو آپ پڑھیں ان چیزوں کو اور اپنی طبیعت کو چینج کریں۔ کہاں تک بھاگتے رہیں گے؟ کیا یہ قوت برداشت کا کم ہونا آفس میں ظاہر نہیں ہوتا، اسکول کالج وغیرہ میں نہیں ہوا؟
کیا ابھی آپ کے گھر والوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا؟ تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے گھر بھی چھوڑ دیا ہو، اسکول کالج چھوڑ دیا ہو، آفس چھوڑ دیا ہو، کاروبار چھوڑ دیا ہو کہ جو کچھ میں خواہ مخواہ غصہ کرتا ہوں اور جنگلوں میں نکل گئے ہوں؟ ایک شادی کے اوپر ہی آپ نے فوکس کر لیا۔ اس لیے ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کا ذہن نہ بنائیں۔ جو شخص شادی کر کے بیوی بچوں کا بوجھ اٹھا کر قوت برداشت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، وہ ایسے لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے کہ جو ان ذمہ داریوں سے بھاگ کر کنوارے پن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تجرد کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس عمل کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ تو اپنی سوچ کو بدلیے۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ آج کل خشک دودھ اسمگلنگ کے ذریعے ہمارے ملک میں آ رہا ہے، تو ایسے دودھ کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ استعمال کرنا ہم شدید مکروہ اس لیے اس کو رکھیں گے کہ آپ جب خریدتے ہیں تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزید اسمگلنگ کے ذریعے مال آتا ہے۔ اگر آپ خریدنا چھوڑ دیں گے اسمگلنگ ختم ہوگی، اور یہ سوچنا کہ یہ میرے چھوڑنے سے کیا ہوگا، یہی سب سے بڑی مسٹیک ہے۔ ایک قطرے سے ایک بالٹی بنتی ہے، اگر ایک قطرہ نکال دیں ایک قطرہ کم ہوا، دوسرا پھر ہوگا تو دوسرا قطرہ کم ہوگا۔ یہ مت سوچئے کہ میرے سے کیا ہوگا، کم از کم یہ ہوگا کہ آپ میدان محشر میں نہیں پھنسیں گے، باقی پھنسیں گے، تو چھوڑ دیجئے، تو نہ لیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے لے لیا ہے تو اس کو استعمال کرنا کیا شرعاً گناہ ہوگا؟ تو شرعاً گناہ نہیں ہوگا۔ اسمگلنگ کا مال لینا اس طرح ایک جرم کی نادانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ حوصلہ افزائی کرنے ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ فی نفسی جائز چیز ہے۔ آپ نے پیسہ دے کے خریدی ہے، اور خرید و فروخت سے جو چیز آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے لیے طیب اور حلال ہوتی ہے۔ یہ چوری کا مال نہیں ہوتا صحیح مال ہے، لیکن ناجائز طریقے سے ملک میں لایا گیا ہے، اللیگل طریقے سے لایا گیا ہے، ٹیکس وغیرہ نہیں دیا گیا، اس وجہ سے مطلب یہ کہ یہ ڈیوٹی نہیں دی گئی، تو اس وجہ سے اس کو ہم غلط کہتے ہیں، لیکن اس کا استعمال شرعاً کوئی حرام اور گناہ کبیرہ نہیں کہلائے گا۔ ہاں، ان سے لینا اور حوصلہ افزائی کرنا، یہ افعال ضرور قابل گرفت ہیں، اس پر توجہ رکھی جائے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا اعلیٰ حضرت سے کبھی گناہ ہوا ہے؟ بزرگوں کے بارے میں گویا کہ کویسچن ہے کہ جی کیا ان سے کبھی گناہ ہوا ہے؟ اگر ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے فقیہ ہیں، تو کیا ان سے کبھی کوئی فقاہت میں غلطی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ بتانے میں، اگر یہ پوچھتا مقصد ہے تو دیکھیں، صرف ہمارے اہل سنت کے نزدیک انبیاء علیہم السلام اور فرشتے معصوم ہیں۔ باقی جو اکابرین ہوتے ہیں جیسے صحابہ کرام ہیں، اکابر اولیاء اعظام ہیں، جو بزرگان دین ہیں، یہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس میں اللہ گناہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، محفوظ وہ ہوتا ہے کہ جس میں گناہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ گناہ سے بچتے ہیں۔ تو اپنے بڑوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں یہی حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ یہ جستجو کرنا کہ گناہ ہوا کہ نہیں ہوا، ان سے کوئی فقہی یا شرعی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو پوچھنے کی؟ تو یہ اس طرح ٹو میں نہ رہیں، اور نہ اس طرح کے دعوے کریں کہ جی فلاں سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ تو یہ غیر ضروری چیز ہے جس کی طرف آپ متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ سوال اسی لیے شامل کیا گیا کہ بعض اوقات جو ہمارا مرکز عقیدت ہوتا ہے وہ اگر نبی نہیں ہیں، صحابہ نہیں ہیں، جیسے دیگر علماء ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان سے تو کبھی خطا ہوگی ہی نہیں، اور اگر کوئی کہہ بھی دے تو ہم فوراً سیخ پا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم علی خطا ہے۔ ایسا نہیں ہے، خطا مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، دیگر سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، ہمیں عوام الناس یا متبعین کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے بڑے کی ٹوہ لگائیں اور جستجو کریں کہ گناہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ غلط ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں گناہ ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو یوں ایک بیلنس اپنی سوچ بنا کر رکھیں۔ ایک کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے نام پر ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، جیسے منت مانتے ہیں وہ بھی اللہ کے نام پر ہی تو جانور ذبح کرتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے اگر قربانی کرنا چاہیں تو کسی شخصیت کی طرف اسے منسوب کریں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ اللہ کی رضا والا معاملہ بھی ہوگا۔ اور جیسے آپ نے سرکار کے نام کی یا صحابہ میں سے کسی یا اہل بیت اطہار یا ازواج مطہرات کے نام میں سے کسی ایک کے لیے وہ قربانی کی، تو ان کے بارگاہ میں باقاعدہ تحفہ پیش ہوتا ہے، وہ خوش ہوں گے، دعائیں بھی دیں گے، اور اللہ کے لیے آپ قربانی کرنا چاہ رہے تھے وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہوگا۔ تو یہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ اسکول والے بعض اوقات بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ میں عمر کو کم لکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، ہم نے بھی ایسا کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں کیا تھا، تو اب کیا کریں؟ کیا ہم تمام ڈاکومنٹس میں عمر کو تبدیل کروائیں؟ یہ کیا حکم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ لوگ مختلف سوچوں کے ساتھ
پازیٹیو سوچ بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے، اس قسم کے مشورے دیتے ہیں۔ جب بھی ہوں تو دنیاوی فائدے کو ملحوظ رکھ کر آخرت کو کبھی فراموش نہ کریں۔ آپ فوراً کسی صاحب علم سے اس وقت اگر مشورہ کر لیتے وہ یہی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ تسلسل سے ایک دھوکہ ہے، یہ ڈاکومنٹس میں جب تک لکھا رہے گا جس کے سامنے پیش کریں گے آپ کے نام مال میں گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کے سامنے بھی گویا کہ ایک تحریری جھوٹ اس کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو جنہوں نے بھی مشورہ دیا وہ بھی گناہ گار ہوئے۔ صرف ایک دنیا کی 2 ٹکے کی نوکری حاصل کرنے کے لیے انسان تسلسل سے جھوٹ بولتا رہے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے کھڑا رہے، تو میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں اس نوکری نے آپ کو کیا نفع دیا یہ بتائیے؟ کتنا وہ جو کھایا پیا سب دنیا کے اندر رہ گیا، اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے انسان پہنچ جائے، بالکل غلط چیز ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، اگر کر لیا ہے تمام ڈاکومنٹس میں اس کو چینج کروائیں تاکہ جھوٹ مسلسل یہ جاری و ساری نہ رہے۔ کل جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے انہیں پتہ چلے گا ہمارے والدین نے جھوٹ لکھوایا تھا، آپ کا اچھا امیج قائم ہوگا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ بھی یہی آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ بھی اس جھوٹ کو اختیار کریں گے، ان کی نگاہوں میں بھی یہ گناہ کبیرہ انتہائی معمولی اور آسان ہو جائے گا۔ تو یہ کیا اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے طرز عمل سے اپنے بچوں کی نگاہوں سے گناہوں کی اہمیت کو ختم کر دیں، ان کی قباحت کو ختم کر دیں، انہیں گناہوں پہ دلیر کر دیں تاکہ دنیا حاصل ہو جائے چاہے اللہ ناراض ہو؟ یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ ذرا ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے۔ چھوٹی سی سوچ سے ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور چھوٹی سی سوچ سے ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یا تو مطلب 7 زمین کے نیچے یا 7 آسمان کے اوپر فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میری عدت چل رہی ہے اور میرے گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو مجھے باہر کی چیزیں وغیرہ لا کر دے، تو کیا دوران عدت میں باہر جا سکتی ہوں؟ دیکھیں، دوران عدت ویسے تو عورت کو گھر میں ہی رہنا چاہیے، لیکن شریعت نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ اگر باہر نکلنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہو جائے، جیسے مثلا بیمار ہو گئی، علاج گھر میں نہیں ہو پا رہا، ہاسپٹل جانا پڑے گا، جا سکتی ہے۔ کورٹ میں کوئی پیشی آ گئی، اگر حاضری نہ ہو تو کیس خلاف آ سکتا ہے، جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو گیا اور زمینیں بہت ساری ہیں اور عورت کو یہ گمان ہو اگر میں زمینوں پہ نہیں جاؤں گی تو یہ مزارے وغیرہ جو ہیں فصلیں کاٹ کے بیچ دیں گے اور لوٹ مار مچا لیں گے، دیکھ بھال کے لیے وہاں پر بھی جا سکتی ہے۔ کسی بہن کا کوئی کفیل نہیں ہے، جاب کر رہی ہیں تو وہ جاب پر جا سکتی ہیں، اور کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے اور جاب جانے کا اندیشہ ہو، چھٹی بھی نہیں مل رہی آفس سے، اگر چھٹی ملتی ہے تو پھر تو چھٹی لینی چاہیے، تو وہ جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں اگر کوئی عورت دوران عدت گھر سے باہر نکلتی ہے تو عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ بعض لوگوں نے معروف کر رکھا ہے اگر عورت نے گھر سے باہر قدم نکالا عدت ختم ہو گئی، عدت ختم نہیں ہوتی۔ آپ جا کے اپنا کام کریں پھر اپنے گھر پہ واپس آ جائیں، اور اس پہ بھی احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، لیکن انشاءاللہ اس میں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ بلا ضرورت بس نہ نکلیے گا، ویسے گھومنا پھرنا شروع کر دیا، جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، نو، پھر آپ کو گھر پہ رہنا ہوگا، صرف ضروری کام کے لیے آپ نکل سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی خاص طور پر آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا خوف عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اور ہم آخرت کو دنیاوی فائدوں پر فوقیت دینے کی سعادت حاصل کر لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔